ہمارے اکابر نے ایک واقعہ لکھا، بات سننا۔ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آخر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضور نے صحابہ کی تربیت فرمائی، ایسا ہی ہے نا؟ اب بولو تو صحیح۔ حضور نے صحابہ کو سنوارا تھا اور صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا۔ صحابہ مزاج شناس رسول تھے۔ صحابہ کے حالات میں الگ الگ رنگ ملتے ہیں۔ ایک بات سننا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو یا علماء سے پڑھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی گزرے ہیں، حضور کے جلیل القدر صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جلیل القدر صحابی تھے۔ بات سننا، علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کو ایک دفعہ پہلو میں ایک پھوڑا نکلا، وہ ناسور بن گیا، آزمائش تھی نا۔ وہ جب ناسور بنا، علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر وقت اس کے اندر سے یا پیپ بہتا تھا یا خون بہتا تھا۔ اس کی وجہ سے جسم اس طرح ساتھ چھوڑ گیا کہ 30 سال تک بستر پہ پڑے رہے۔ اچھا، آگے وہی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلو تک نہیں بدل سکتے تھے، بس چت لیٹنا ہے۔ اسی حالت میں وضو کروائے جاتے تھے، اسی حالت میں جو چیز کھا سکتے تھے کھا لیتے تھے، اور اسی حالت میں نماز ادا کر لیتے تھے۔ کتنے سال؟ لیکن وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں حضور کی تعلیمات کا صدقہ تھا، جب کبھی کوئی پرسان حال یا طبیعت پوچھتا، چاہے گھر والوں میں سے یا کوئی باہر والوں میں سے، کہ محترم کیسے ہیں، تو فرماتے تھے الحمدللہ۔ شکر کا کلمہ ہے نا یہ، لیکن یہ ان کا حوصلہ تھا، یاد رکھنا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے یہ ان کے حوصلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیتیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے آسانی، یہ نہ ہو کہ یہ سن کے کہو اللہ میاں ہمیں بھی پھوڑے دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بچائیں، وہ ان کے حوصلے تھے۔ آپ اور ہمارے پاس وہ حوصلے کہاں ہیں؟ ہم تو پاگل ہو جائیں گے۔ اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگو۔ عافیت سمجھتے ہیں آپ؟ اب سنیں اگلی بات، سنیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا رہا ہوں۔ یہ 30 سال تک کروٹ تک بدلنے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا محترم کیسے ہیں، فرماتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر کوئی، آپ سنیں وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ محترم کے چہرے پر جو بشاشت تھی، جو نورانیت تھی، وہ انہی کا حصہ تھا۔ ایک دفعہ کوئی حال پوچھنے آیا، کبھی کبھی حال پوچھنے کے لیے کوئی آتے ہیں نا، کبھی کوئی عام ہوتے ہیں، کبھی کوئی خاص ہوتے ہیں، دھیان دینا۔ حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ خاص حضرات آئے، بیمار پرسی کے لیے بیٹھے تو حضرت کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اچھا، وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ ان حضرات کا بیان آج بھی پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ باوجود 30 سال کے بستر پر لگے ہونے کے حضرت کے چہرے سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ آخر حضور کے صحابہ میں سے تھے نا، تو ان میں سے ایک صاحب نے اٹھنے سے پہلے حضرت سے فرمایا کہ حضرت ایک بات پوچھنے کو آپ سے دل کرتا ہے، اگر اجازت دیں تو۔ حضرت نے فرمایا پوچھیں۔ کہنے لگے جو بیماری کا عالم آپ پر گزر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں، لیکن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں باوجود اس بیماری اور اس عالم اور اس کمزوری کے بھی آپ کے چہرے پر جو نورانیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں بیمار کے جو چہرے کے آثار ہو جاتے ہیں، کیا حال ہو جاتا ہے، وہ بیماری کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محترم نے دیکھا تو میں نے ابھی کہا نا، کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ عام ہوتے ہیں۔ عام کو ہر بات نہیں بتائی جاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کچھ باتیں ہر انسان کے دائرے کی نہیں ہوتی، وہ اس کے دائرے سے اوپر کی ہوتی ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو فرمایا بھائی بات یہ ہے، یہ ایک آزمائش آئی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جس پاک ذات نے بیماری دی ہے اسی پاک ذات نے صبر اور شکر کا مرحلہ اور توفیق بھی دی ہے، اس لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ باقی یہ جو چہرے کی نورانیت آپ کہہ رہے ہو، تو بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جو اس مرض پر صبر کیا ہے تو عالم غیب ہمارے سامنے کر دیا گیا ہے، صرف تم نظر نہیں آتے ہو، خدا کے فرشتے صبح شام نظر آتے ہیں۔ ان جملوں کا معنی کیا کہ ان کے لیے عالم غیب کو قدرت نے روشن کر دیا تھا۔
یہ صدقہ تھا صبر کا، یہ صدقہ تھا حضور کی تعلیمات کا۔